خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، عبد الوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو مجھے بہت خوشی ہے، واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے حضرات الحمدللہ اجتماعی طور پہ درس قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، یعنی میں گھر میں بیٹھ کر کے ایک جگہ میری آواز کو سن رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام کیجیے۔ جب ہم لوگ جان جائیں گے قرآن شریف کے معنی مفہوم کو، تو پھر وہ جو چپجی کے شعور میں کیا کہوں، ایسے لوگوں کو جو قرآن پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے آیات کو منسوخ کر دیا جائے، اتنے آیات کو منسوخ کر دیا جائے، جو قرآن کے بارے میں کچھ جانتے نہیں اور جو جی چاہے وہ دعویٰ کر لیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم لوگ بھی ترجمہ اور تفسیر کو نہیں جانتے ہیں، تو ہم لوگ کو اچھا سے جواب نہیں دے سکتے ہیں، صرف جوش میں آ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ان لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب ہاتھی کا گزر ہوتا ہے تو اس کے بعد والا جملہ آپ پورا کر دیجیے گا۔ آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں جیسے کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیے۔ قرآن کی تلاوت میں نے کر لیا ہے، پہلے مطالعہ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ عَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں ہیں، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کریں، اور صلح بہتر ہے۔ اور حرص یعنی لالچ، اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور تم ہرگز عورتوں کو
برابر نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو، پس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے وسعت سے بے احتیاج کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ پوچھنے والوں نے بعض معاشرتی امور کی بابت شرعی حکم دریافت کیا۔ پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ پوچھنے والوں نے بعض معاشرتی امور کے بابت شرعی حکم دریافت کیا تھا۔ اس سلسلے میں حکم بتاتے ہوئے خیر و انصاف اور صلاح و تقوی پر زور دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون اسی وقت اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے جبکہ اس کو عمل میں لانے والا آدمی اللہ سے ڈرتا ہو اور فی الواقع انصاف کا طالب ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو قانون کی ظاہری تعمیل کے باوجود حقیقی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشرہ کی واقعی اصلاح صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ برائی کرنے والا برائی سے اس لیے ڈرے کہ اصل معاملہ خدا سے ہے اور برائی کرنے کے بعد میں کسی طرح اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح بھلائی کرنے والا یہ سوچے کہ لوگوں کی طرف سے خواہ مجھے اس کا کوئی صلہ نہ ملے مگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور مجھ کو اس کا انعام دے گا۔ جہنم کے اندیشے آدمی کو ظلم سے روکتا ہے اور جنت کی امید اس نقصان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے جو حق پرستانہ زندگی کے نتیجے میں لازماً سامنے آتا ہے۔ میاں بیوی یا دو آدمیوں میں اختلاف کی وجہ ہمیشہ ہرس ہوتی ہے، یعنی لالچ۔ ایک فریق دوسرے فریق کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنے مطالبات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ذہنیت ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے غیر مطمئن بنا دیتی ہے۔ صحیح مزاج یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے کسی باہمی تصفیہ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا مطالب جس طرح یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی رعایت کرے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ آخری حد تک رعایت فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں آدمی کی پکڑ اس کی فطری کمزوریوں پر نہیں ہے بلکہ اس کی سرکشی پر ہے جو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرے اور دل میں اصلاح کا جذبہ رکھے تو وہ نیت کی درستگی کے ساتھ جو کچھ کرے گا اس کے لیے وہ اللہ کے یہاں قابل معافی قرار پائے گا۔ اسی کے ساتھ آدمی کو کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ دوسرے کا کام بنانے والا ہے۔ ہر ایک کا کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ پھر سے اس کو میں پڑھتا ہوں۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرے اور دل میں اصلاح کا جذبہ رکھے تو وہ نیت کی درستگی کے ساتھ جو کچھ کرے گا اس کے لیے وہ اللہ کے یہاں قابل معافی قرار پائے گا۔ اسی کے ساتھ آدمی کو کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ دوسرے کا کام بنانے والا ہے۔ ہر ایک کا کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، خواہ وہ بظاہر ایک طرح کے حالات ہوں یا دوسرے کے طرح کے حالات میں۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسہ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، ایسے ترجمہ کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 134 تک ہو گیا، یہیں تک میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تفسیر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا میں آدمی کو جو صالح زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کو اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب کہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو۔ دنیا میں آدمی کو جو صالح زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کو اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب کہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو، اللہ کو مالک کائنات کی حیثیت سے پا لیتا ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہونا، یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دنیا میں وہ صالح زندگی گزارے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جو اس کو آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اسی لیے نبیوں کی تعلیمات میں ہمیشہ اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے۔ موجودہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، یہاں ہر آدمی کو جانچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ اس مقصد کے لیے موجودہ دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں آدمی کو ہر قسم کے عمل کی آزادی ہو، حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہو کہ وہ اپنے سیاہ کو سفید کر سکے اور اپنی بے عملی کو عمل کا نام دے۔ یہاں ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو، مگر اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بہترین الفاظ پالے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی ایک کھلی ہوئی سچائی کا انکار کر دے اور اپنے انکار کی ایک خوبصورت توجیہ تلاش کر لے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی جاہ طلبی، شہرت پسندی، نفع اندوزی اور مصلحت پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ خالص حق کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے دین کو اپنے دنیاوی کیا مزہ ہے اپنی دنیاوی اور مادی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے اور پھر بھی وہ دنیا میں پھلتا اور پھولتا رہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرے، انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستے پر چلے اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ ان مختلف مواقع پر آدمی چاہے تو اپنے کو حق و صداقت کا پابند بنا لے اور چاہے تو سرکشی اور ناانصافی کی طرف چل پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے تمام احکام میں اہمیت کی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ یہ صرف اللہ کا ڈر ہے جو اس کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو
تو ایک ایسی دنیا میں کسی کو باطل سے روکنے والی کیا چیز ہو سکتی ہے جہاں باطل کو بھی حق کے پیرائے میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور جہاں بے انصافی کی بنیاد پر بھی بڑی بڑی ترقیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، جہاں ہر ظالم کو اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے خوبصورت الفاظ مل جاتے ہوں۔ آئیے اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پڑھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی، نہیں تو وہ شاید یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اصل بات یہی تو ہو رہی ہے 135 تک۔ اوکے، اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا عزیزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے، پس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی کرو گے تو پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ایک راستہ اپنے مفاد اور خواہش کا ہوتا ہے اور دوسرا حق اور انصاف کا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسے مواقع پر اپنے خواہش کے رخ پر چل پڑتے ہیں۔ وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ حق کی پرواہ نہ کریں اور معاملے کو اپنے مفاد اور اپنی مصلحت کے مطابق طے کریں۔ مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا نگراں بنائے ہوئے ہیں اور وہ تمام تر انصاف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حق و انصاف کا تقاضا ہو، ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر قسط اور عدل پر قائم کیے ہوئے ہوں۔ اور ہے ان کے انصاف پسندی کا یہ جذبہ اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ انصاف سے ہٹا ہوا کوئی رویہ دیکھیں اور اس کو برداشت کر لیں۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہو تو ایسے موقع پر حق کا اعلان کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر انصاف کا اعلان کرنے میں وہ ان کے قریبی تعلق والوں پر زد پڑتی ہو یا ان کی اپنی مصلحتیں مجروح ہوتی ہوں، تب بھی وہ وہی کہتے ہیں جو انصاف کے روح سے انہیں کہنا چاہیے۔ ان کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے لیے کھلتی ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ صاحب معاملہ طاقتور ہو تو اس کو اس کا حق دیا جائے، اور اگر صاحب معاملہ کمزور ہو تو اس کا حق اس کو نہ دیا جائے۔ مومن وہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ انصاف کرے، خواہ وہ زور آور ہو یا کمزور ہو۔ جب کوئی آدمی ناانصافی کا ساتھ دے تو یہ کہہ کر ایسا نہیں کرتا کہ میں ناانصافی کرنے والے کے ساتھ ہوں، بلکہ وہ اپنی ناانصافی کو انصاف کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہر آدمی دو میں سے کوئی ایک رویہ اختیار کرتا ہے، یا تو وہ یہ کرتا ہے کہ بات کو بدل دیتا ہے، وہ معاملہ کی نوعیت کو اپنے ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ ناانصافی کا معاملہ نہیں بلکہ عین انصاف کا معاملہ ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ناانصافی کی جا رہی ہے، وہ کترا کر نکل جائے اور جو کہنے کی بات ہے اس کو زبان پر نہ لائے۔ اس قسم کا طرز عمل ثابت کرتا ہے
کہ آدمی اپنے اوپر اللہ کو نگراں سمجھتا ہے۔ چلیے یہاں تک ختم ہو چکی بات، یہیں تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں سے پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، ایسے کچھ نئی چیز ہوگی، پہلے میں بھی مطالعہ کر لوں گا۔ اچھا اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔